بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خواتین حضرات، استخارہ کا معنی ہے خیر اور بلائی طلب یا تلاش کرنا۔ ترمذی شریف میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صلاح نہ لینا اور استخارہ نہ کرنا بدبختی اور کم نصیبی ہے۔ استخارہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6382 سے ثابت ہے۔ بروایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے استخارہ کرنے کا طریقہ اور اس کی دعا بھی ارشاد فرمائی ہے۔ مزید برآں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما خاب من استخار و ما ندم من استشار بحوالہ طبرانی، جس نے اپنے معاملات میں استخارہ کیا وہ کبھی ناکام نہ ہوا، اور جس نے اپنے کام میں مشورہ کیا وہ کبھی شرمندہ نہ ہوا۔ اس عمل کے اول و آخر میں درود شریف کوئی بھی پڑھے ناظرین، یا یہ کہ ان درود شریف میں سے کوئی ایک پڑھ سکتے ہیں جو آپ کے سامنے اسکرین پر ہے۔ اپنے موبائل سے اس کی امیج بھی لے سکتے ہیں۔ مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ ناظرین۔ اسکرین پر دیکھیں ناظرین، ابن الحاج تلمسانی مغربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا وہ صفحہ آپ کے سامنے ہے جس پر مٹی کے برتن کے پانی سے استخارہ کرنے کا وظیفہ و عمل درج ہے، جس کو میں نے عربی زبان سے ترجمہ کیا ہے۔ یہ کتاب 256 سال پہلے عربی زبان میں شائع ہوئی ہے۔ عربی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اور کسی اور عربی دان سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جب بھی آپ کو کوئی آیات کریمہ لکھنے کو کہا جاتا ہے تو آپ لکھتے وقت اس پر زیر و زبر اور اعراب نہ لگائیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اور صرف حروف، الفاظ اور کلمات مکمل ہونے چاہیے۔ اسی چینل میں طریقہ وظیفہ و عمل یا قانون وظیفہ و عمل کے نام سے ایک ویڈیو بھی ہے ناظرین، جس میں کسی بھی وظیفہ و عمل سے پہلے ضروری ہدایات کے علاوہ اجازت عمل حاصل کرنے، رجال الغیب کو سلام کر کے ان سے مدد طلب کرنے، حصار، اسراف عمار اور پرہیز کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو کسی بھی وظیفہ و عمل سے پہلے یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ سحر و جادو اور جن نواسب اور ڈپریشن نفسیاتی امراض کے فوری، مکمل اور پرماننٹ علاج کے لیے کومنٹ کر کے ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں ناظرین۔ رابطہ کرنے کے لیے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور واٹس ایپ نمبر اردو میں لکھیں یا ہمیں اس ای میل ایڈریس پر ای میل کریں۔ انگلش میں فون نمبر لکھنے سے فون نمبر غائب ہو جاتا ہے۔ اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ مٹی کے برتن میں پانی سے استخارہ کرنے کا عمل اور طریقہ عمل کیا ہے۔ آئیے۔ استخارہ کاشفہ یعنی آشکار و ظاہر کرنے والا استخارہ۔ جس کام یا جس بات کے لیے استخارہ کرنا چاہتا ہے تو اس کام اور اس بات کی نیت و ارادہ کرے۔ باوضو اور باطہارت 2 ورق سفید کاغذ لے۔ کمرے میں کسی بھی خوشبو کی دونی دے، عود ہو، عنبر ہو، گلاب ہو، میٹرو ملن اگربتی ہو، جو بھی دونی ہو، خوشبو ہو، یا یہ کہ اپنے آپ کو سادی عطر یا خوشبو لگائے۔ 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ان دونوں کاغذ پر دم کریں جس سائٹ پہ اس نے لکھنا ہے، اسی سائٹ پر۔ اب ان 2 کاغذ میں سے ایک پر اس طرح لکھے جو کہ اسکرین پر سامنے نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے ایک درود شریف لکھے جس طرح لکھی ہوئی ہیں اوپر سب سے ٹاپ پہ۔ اس کے نیچے لکھے افعل۔ افعل کا ترجمہ ہے کر، یا تو کر، یا تم کرو۔ اس کے نیچے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے اور اس کے بعد یا اس کے نیچے آیت کریمہ لکھے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم
قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. یہ لکھے. یہ لکھنے کے بعد اس کے نیچے جناب وہی درود شریف دوبارہ ایک مرتبہ لکھے. آپ کا یہ کاغذ مکمل ہو گیا. اب دوسرے کاغذ پر جس رخ پر دم کیا ہے اس کاغذ پر اس طرح لکھے جو کہ آپ کے سامنے ہے. سب سے ٹاپ پہ شروع میں ایک مرتبہ درود شریف لکھے، اس کے بعد لکھے لا تفعل. لا تفعل اس کا ترجمہ ہے نہ کر، تو نہ کر یا تم نہ کرو. یہ لکھے. اس کے نیچے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یا اس کے نیچے یہ آیت کریمہ لکھے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. یہ لکھے. یہ آیت کریمہ لکھنے کے بعد پہلے کی طرح سب سے نیچے ایک مرتبہ درود شریف دوبارہ لکھے. یہ دونوں آیات کریمہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 اور آیت نمبر 105 ہے. آیت نمبر 94 اور 105 سورہ توبہ. اب دونوں ورق کو الگ الگ چھوٹے سائز میں ایک جیسے فولڈ کرے. دونوں ورق کو الگ الگ چھوٹے سائز میں ایک جیسے فولڈ کرے. اب اس کو الگ الگ مٹی کے کیچڑ میں مٹی کا کیچڑ بنائے، تھوڑا سا سخت ٹائپ کا ہو. ان دونوں کو الگ الگ مٹی میں رکھ کے اس مٹی کے 2 گولے بنانے کے بعد جس میں کاغذ رکھے ہوئے ہیں مٹی کا برتن لے جس میں پانی ہو، ان دونوں گولوں کو اس پانی میں چھوڑ دے یا ڈال دے. اس کے بعد 1 یا 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر صرف 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 20 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھے جو کہ اسکرین پر سامنے نظر آ رہی ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اس کو 20 مرتبہ پڑھے. 20 مرتبہ پڑھنے، ایصال ثواب اور دعا کرنے کے بعد آخر میں بھی 1 یا 3 مرتبہ درود شریف پڑھے. یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 ہے. بقرہ آیت نمبر 72. 20 مرتبہ پڑھنے اور ایصال ثواب اور دعا اور آخری درود کے بعد ان 2 ورق میں سے ایک ورق پانی کے اوپر آئے گا. اگر پہلا کاغذ اوپر آ جائے جس پر لکھا ہوا ہے افعل یعنی تو کر، اگر یہ اوپر آ گیا اس کو پڑھ لے، کھول کے دیکھ لے تو وہ کام کرے یا وہ بات کرے جس کا ارادہ اور نیت کی ہو. اگر دوسرا ورق یا دوسرا کاغذ یعنی لا تفعل والا کاغذ جس پر لکھا ہوا ہے لا تفعل، اگر یہ کاغذ اوپر آ جائے، پانی کے اوپر آ جائے، ظاہر ہو جائے تو اس کو کھول کے دیکھ لے اور پڑھ لے، پھر وہ کام یا وہ بات نہ کرے جس کا ارادہ اور نیت کی ہو. مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے. ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں. بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک خدا حافظ. سبسکرائب کرنے کا شکریہ. والسلام علی من اتبع الہدی.